مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آج 9 ذی الحجہ ہے۔ قربانی کے فضائل گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کی خدمت میں آئے تھے کہ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے۔ ہر مذہب و ملت میں قربانی رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک ایسی قربانی لی جس نے اس کا رخ ہی بدل دیا، اور اس کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی سے یہ چاہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم اللہ کے حکم پر ایک جانور پر چھری چلاتے ہیں، اسی طرح صرف قربانی کرنا ہی اللہ کا حکم نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے تقاضے، شریعت کے تقاضے اور گناہ کے راستے، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایسے وقت میں جس طرح سے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جانور پر چھری چلا دی، اسی طرح ہمیں اپنے نفس پر بھی چھری چلانا ہے۔ یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قربانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 10 سال تک رہے اور 10 سال قربانی کرتے رہے۔ ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کی قربانی فرمائی۔ اور قربانی کی فضیلتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا، امی عائشہ کی روایت ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو وہ قربانی ہے۔ جب بندہ قربانی کرتا ہے، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کے کھریں، اس کے بال، یہ کل قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں تولے جائیں گے۔ اور جو بندہ قربانی نہیں کرے گا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت ڈانٹ فرمائی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ الفاظ کی سختی دیکھے، اگر میری امت میں کسی پر قربانی واجب ہے، استطاعت ہے، وہ وسعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ قربانی کریں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسے بندے کو چاہیے کہ عیدگاہ میں نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے کا عیدگاہ میں نہ آئے۔ تم کہو گے کہ ہم مسجد میں جائیں گے، عیدگاہ کا مطلب عید کی نماز پڑھنے کی جگہ، چاہے وہ عیدگاہ ہو چاہے مسجد ہو۔ عیدگاہ کا مطلب عید کی نماز جہاں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ لوگ جی چراتے ہیں قربانی کرنے سے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی زندگی ہے اللہ نے ایک ہی دفعہ دی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو اللہ کے سامنے، اے اللہ میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا، اے اللہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے، للہ رب العالمین، سارے عالم کا جو رب ہے اس اللہ کے لیے ہمارا جینا بھی ہے اور اسی اللہ کے لیے ہمارا مرنا بھی ہے۔ قربانی کا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، یہ افضل ہے۔ جس کی قربانی ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرے؟ اس کو ذبح کرے، چھری کو تیز کرے اور جتنا جلدی ہو سکے اتنے جلدی ذبح کرے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایک جب جانور کو لٹایا جائے تو اس کے سامنے دوسرا جانور نہ ہو، یا جو جانور بندھا ہوا ہے اسی کے سامنے مذبح گاہ نہ ہو، ذبح کرنے کی جگہ نہ بنائی جائے، اس لیے کہ جب دوسرا جانور اس کو دیکھے گا تو اس کو وقت سے پہلے تکلیف ہوگی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت دعا پڑھی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کا اور امت کا نام لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کیا۔ عید الفطر کے عنوان پر میٹھا کھا کر عیدگاہ جانا یہ سنت عمل ہے، لیکن عید الاضحیٰ پر قربانی کے وقت میں جو عید ہوتی ہے اس وقت میں فجر کی نماز کو جب اٹھیں گے، تہجد کو جب اٹھیں گے، عید کی نماز تک بھوکا رہنا سنت ہے۔ پھر عید کی نماز جب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ رہا کہ جانور کو ذبح کرتے اور جانور کے کلیجی کو بھون کر کھاتے تھے۔ یہ کلیجی کھانا قربانی کے جانور کی یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ بولو، سنت ہے۔ تو یہ معمولات ہیں، یہ فضائل ہیں قربانی کے۔ امت کو اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ صرف بکرا لائے اور ذبح کر دیے، اور بچوں کو ہر سال ایک شوق چڑھ گیا کہ بکرا لایا جاتا ہے اور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو کھلایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے۔ اس کو بتائیں قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے بتائیں، یہ کس کی یادگار ہے یہ بتائیں اسے، اس کا ایمان تازہ ہوگا، ہمارا بھی ایمان تازہ ہوگا، ہمارا بھی کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن اس کے کچھ شرائط ہے۔ قربانی کا ذبح کرنا ہے تو یہ نہیں کہ جب چاہے جب کر سکتے، جو چاہے وہ جانور لا سکتے، نہیں، اس کے کچھ شرائط ہے، باؤنڈری ہے، حدود بیان فرمائے کہ اس کے اندر ہم کو قربانی ادا کرنا ہے۔ مالدار ہونا شرط ہے، غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اسی طرح صحیح سالم تندرست ہونا شرط ہے۔ بعض مجنون جس کے عقل کا توازن ہل چکا ہو، ایسا بندہ مالدار ہوتا ہے لیکن پاگل ہوتا ہے، ایسے بندے پر قربانی نہیں ہے۔ مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے، بھلے مالدار کیوں نہیں ہوتا ہے۔
لیکن اگر وہ سفر میں ہے قربانی کے ایام میں، ایسے بندے پر قربانی نہیں ہے۔ پھر حدود لگا دیے 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک، اس سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز سے پہلے بھی نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہوتے کے ساتھ ایک بکری کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے ہوں گے پہلے ہی، ابھی عید کی نماز ہی ہو گئی اور اس سے پہلے ہی بکری کیا ہو چکی تھی؟ ذبح ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے قربانی نہیں کی، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا۔ اگر مالدار ہے تو اس کو اب دوبارہ دوسری قربانی کرنا پڑے گا، اس لیے جلد بازی نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے اپنے علاقے میں عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یہ جلدی ادا کی جاتی ہے، اور عید الفطر کی نماز تھوڑی سی تاخیر میں ادا کی جاتی ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے قربانی، یہ گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی، اصل قربانی عید کی نماز کے بعد ہے۔ ہاں اگر ہماری قربانی دیہاتوں میں دی جا رہی ہے، اور دیہاتوں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، عید کی نماز کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے، تو ہماری قربانی اگر دیہات میں ہو رہی ہے تو صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، یہ اس کے مسائل ہیں۔ اور جو چاہے وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گھوڑا ذبح کروں، تیری مرضی نہیں چلیں گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مرغی ذبح کروں، اللہ کے نام پر 100 مرغیاں دے دیتا ہوں، 100 کروڑ بھی دیں گا تب بھی تیری قربانی نہیں ہوں گی۔ جو جانور متعین کیا ہے شریعت نے آپ کو، وہی جانور ذبح کرنا ہے، وہی جانور کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ بکرا ہے، بکری ہے، نر مادہ دونوں چلے گا، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ تینوں ایک جنس میں آتے ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، دونوں، مینڈا ہے، یہ جانور بتائے ہیں۔ اور اس کی عمریں بھی، یہ نہیں کہ جب پیدا ہونے والا بچہ سستے میں مل رہا تھا 1000 روپے میں خریدا اور اس کو ذبح کر دیا، اس کی سال کی ایک لمٹ بتائی ہے کہ بکرا یا بکری اگر ہیں تو 1 سال سے اوپر کا ہونا ضروری ہے، اور گائے بیل بھینس اگر ہے تو 2 سال سے اوپر کا ہونا ضروری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے تو 5 سال سے اوپر کا ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں شرط لگائی صحیح سالم ہونا چاہیے، عیب سے پاک۔ کیسے پاک؟ عیب سے پاک۔ لنگڑا ہے، 4 پیر ہے، 1 پیر ٹوٹ چکا ہے اور وہ سہارا لگا کر بھی چل نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا ہے، اندھا ہے، 1 آنکھ سے اندھا ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بعض آنکھیں تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب وہ جانور چرتا ہے نا، تو اگر دائیں آنکھ سے اندھا ہے تو وہ بائیں طرف ہی چرے گا، وہ اس لیے کہ اس کو دائیں طرف نظر نہیں آ رہا ہے، ماہرین دیکھ کے سمجھ جاتے، یہ جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ سینگ اگر کھوپڑی سے اکھڑ چکا ہے، جو سر ہوتا ہے نا وہاں سے اکھڑ چکا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر تھوڑا بڑا ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹا ہوا ہے تو وہ چلے گا۔ دم ٹوٹا ہوا جانور، دم کٹا ہوا جانور، اگر دم کا زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ کم حصہ کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے، چلے گا۔ حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے، جائز ہے لیکن کیا ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بکری کی قربانی کر رہا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ حاملہ ہے، تو ہم قربانی کے وقت اگر وہ حمل سے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے۔ تو ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں، شریعت نے جو پابندی لگائی ہے اس کے مطابق، تاکہ زندگی یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر ہماری نہیں اللہ کی مرضی چلیں گی۔ یہاں کس کی چلیں گی؟ بولو، اللہ کی مرضی چلیں گی۔ اور مزید آگے یہ ساری چیزیں پائی گئی، 1 سال کا بکرا بھی لے لیا، اور اگر مینڈا ہے تو 6 مہینے کے اوپر کا بھی چلیں گا لیکن لگتا ہو 1 سال کا، صرف مینڈا، بکرا یا بکری نہیں۔ 1 دن بھی اگر کم ہوگا بکرا یا بکری میں تو وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا؟ مالک کو پوچھے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا پھینک دیتا ہے اپنے بکرے کو سامنے والے کو پنانے کے لیے،
تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک علامت بتائیے کہ اس کے دانت نکلے ہوئے ہوں، 2 دانت نکلے ہوئے ہوں. یہ ایک مدت ہے، یہ 1 سال سے پہلے 2 دانت نہیں نکلتے، اس لیے اس کی وہ علامت بتائیے. لیکن اگر کوئی بندہ معتبر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کسی بندے کو کہ یہ بکرا 1 سال سے اوپر کا ہے اور اس کے 2 دانت نہیں آئے ہیں، تب بھی یہ جانور کی قربانی جائز ہے. یہ بطور علامت ہے، سال کا ہونا شرط ہے. لیکن سال کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم سامنے والے پر اعتبار نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی علامت بتائی ہے کہ 2 دانت نکلے ہوئے. تو یہ 1 سال سے اوپر کا ہے، صحیح سالم بھی ہے، اور آپ 10 ذی الحجہ اور 12 کے بیچ میں آپ قربانی کر رہے ہیں، اور جو جانور بتایا ہے شریعت نے وہی جانور کی قربانی کر رہے ہیں، اور ساری شرائط میں آپ بیٹھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پائے جانے کے بعد بھی سب سے اہم چیز کا ہونا ضروری ہے نیت کی درستگی. نیت کی خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً لن ینال اللہ. اللہ رب العزت نے زبردست تعبیر فرمائی قرآن کریم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگو سنو، تمہارا جانور کا جو گوشت ہے اور جو خون ہے نا، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کے دربار میں جو پہنچتا ہے وہ کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے. تمہاری جو نیت ہے کتنی اعلیٰ لیول کی، اللہ کو راضی کر. نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے بعض مسلم علاقوں میں دیکھتے ہیں نا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بڑا جانور میں خریدوں گا، اس سے بڑا میرا ہونا چاہیے. بچے بھی ضد کرتے، ابا اس کے ابا نے بہت مہنگا لے کر آئے، ہمارا اتنا چھوٹا کیسا، ہم بھی بڑا لے کر آئیں گے. یعنی اس کے ابا کو نیچا دکھانے کے واسطے اس کے ابا کیا کر رہے؟ بڑا جانور لے کر آ رہے. اور بستی کے اندر عید کی قربانی سے پہلے 2-3 دن پہلے رسی باندھ کر اس کی نمائش ہو رہی ہے کہ دیکھو بھائی فلاں بندے نے، فلاں ابن فلاں نے کتنا بڑا جانور لے کر آیا. ہو گئی شہرت، ہو گئی، لوگوں نے آپ کی تعریف کی ماشاءاللہ کہ آپ بہت سخی ہے، مالدار ہے، اور ہر سال بہترین بکرا جانور ذبح کرتے ہیں. ہو گیا، یہی دنیا کی حد تک ہو گیا. کل قیامت کے دن کیا؟ جو بندہ نام و نمود کے لیے عبادت کرے گا، مال خرچ کرے گا، یہ بندہ کل قیامت کے دن اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اتنا عظیم فریضہ ادا کر رہے، اتنی بڑی عبادت ادا کر رہے، اور چھوٹی سی نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ زیرو ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بولو، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے بعض مسلم علاقوں میں 2-2 لاکھ کا بکرا خرید رہے، 4-4 لاکھ کا بکرا خرید رہے. بھائی کیوں؟ اتنے میں کتنی قربانیاں ہو سکتی ہے آپ کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت خریدے. اگر یہ بندہ 4 لاکھ کا خرید کے خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے تو الحمدللہ نور علی نور ہے. لیکن اگر 4 لاکھ کا بکرا خرید کے لوگوں کو دکھانے کی اگر نیت ہے تو یہ 4 کے 4 اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اللہ کو یہ 4 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے. گوشت کاٹیں گے، 150 کلو بکرے کا گوشت نکلے گا، کون کھائے گا؟ کیا فرشتے آتے ہیں لائن لگانے کے لیے کہ بھائی بڑا جانور آپ کے یہاں تھا، دو، ہم کو لے کے جانا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ فریج میں ہی بھرتے ہیں نا، سانس لینے کی جگہ نہیں رہتی بیچارے کو، وہ فریج کو اتنا بھر دیتے ہیں. تو وہ ہم ہی کھاتے ہیں. 6 مہینے تک بقرعید کا گوشت ابھی تک چل رہا ہے. 6 مہینے ہو گئے گزر کے بقرعید کو، لیکن ابھی تک اس کا گوشت کیا ہے؟ الحمدللہ اتنی برکت ہے. برکت تھی نہیں بھائی، تو نے جمع کر کے رکھا اتنا کہ وہ برکت ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی. تو ہم ہی کھا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں نہیں جا رہا ہے گوشت. اللہ کے دربار میں تو ہمارا تقویٰ پہنچے گا، اللہ کے دربار میں تو ہماری نیت پہنچے گی. تو آپ ابھی نیت کو درست کریں. چاہے آپ حصہ دیں، چاہے بڑا جانور خریدیں، چاہے بکرا خریدیں، آپ جو بھی جانور کی قربانی کریں گے اس کے اندر سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے اندر نیت کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی، ورنہ سب کے سب زیرو ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر ہمارے اپنے ماحول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے، ہمارے پاس ایک بہترین شریعت والا راستہ اور طریقہ ہے، ایک طریقت ہے ہمارے پاس، مکمل دستور ہے ہمارے پاس. قربانی کے دنوں میں خاص طور پر صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے. الطہور شطر الایمان، حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ پاکی جو ہے نا
یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا آدھا جزو ہے، آدھا ایمان ہے پاکی. خون ادھر گھرا ہوا ہے، گھاس جمی ہوئی ہے، کئی دنوں سے بچی ہوئی گھاس ہے، جانور ذبح ہو گیا، اس گھاس کے اندر مچھر پنپ رہے ہیں اور گلی محلے والے، بستی والوں، اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی قربانی ہمارے گھر میں ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا ہمیشہ، شادی تیرے گھر میں ہے تو تیرے گھر کے دروازے کے اندر ہلدی مہندی منانا. پورے بستی والے کو کیوں جگا رہا ہے؟ پورے بستی والے کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا. رات کے 12 بجے کاریہ کرم شروع ہوتا ہے، صبح کے 4 بجے تک مسلمان شادیوں میں یہ ماحول دیکھا جا رہا ہے. رات کے 12 بجے شروع ہوتا ہے، صبح کے 4 سے 5 بجے تک. اب عشاء کی نماز بھی گئی اور صبح کی فجر کی نماز بھی گئی. ساری رات خود بھی تکلیف میں اور اڑوس پڑوس والوں کی تکلیف کا تو ذرہ برابر بھی خیال نہیں رہا. کہتے ہیں نا ہمارے محلے میں ہلدی کا کاریہ کرم تھا اس لیے رات بھر نیند نہیں آئی. کسی کا جاب ہوتا ہے بھائی، کوئی ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، دل کا مریض ہوتا ہے، کوئی حمل والی عورت ہوتی ہے، کس کے گھر میں دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. مسلمان، اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ارے مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے زندگی سے اڑوس پڑوس والوں کو اور کسی انسان کو تکلیف نہ ہو. تو قربانی کے دنوں میں ہم کو اس پر خاص خیال رکھنا ہے. صفائی کرنے والے کو اتنا خرچہ کر رہے جانور کے اوپر، 1000-2000 صفائی کرنے والے کو دے دے کہ بھائی جتنی جگہ ہے یہ مکمل طور پر صاف ستھری ہونی چاہیے. بعض دفعہ جانوروں میں بدبو آتی ہے ایک قسم کی، اس کو گھماتے ہیں پورے محلے میں. غیر مسلم بھائی جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کو پڑھ کے اسلام کو نہیں سمجھیں گے، وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ اسلام ایسا ہوتا ہے. اسلام کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو ہم اپنے کردار کو صحیح انداز میں پیش کریں امت کے سامنے. بے شک قربانی عظیم عبادت ہے، لیکن صفائی کا خیال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتلایا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے جہاں قربانی ہو رہی وہ جگہ فوری طور پر صاف ہونی چاہیے. خون کے قطرے جس جگہ پہ لگے ہوئے وہ جگہ صاف کر دینی چاہیے. گھاس وغیرہ جو بچا ہوا ہے اس کو کلیئر کر دینا چاہیے. ہمیں بھی تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مخلوق کو ناراض بھی نہیں کر سکتے. مخلوق کو اسی لیے کہتے ہیں نا حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت ہے. اور جو بندہ بوسہ لیتا ہے وہ حجر اسود اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. لیکن اس کے بوسہ لینے کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کو جو دھکا مکی کر کے تکلیف دے کر جاتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا یہ کیا ہے؟ ایک حرام ہے. سنت عمل اب کیا بن گیا؟ بولو، حرام بن گیا. ساتھ دو جناب، مسائل کا باب چل رہا ہے، آپ الفاظ میں الفاظ ملائیں گے آپ کو یاد رہے گا. ورنہ ایسا ہوں گا کہ میں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا. ارے کوئی تو سمجھے زبان میری، سمجھ میں آ رہی ہے تو بتاؤ کہ ہاں بابا یہ چیزیں ہیں. تو نیت کی درستگی، دوسرے نمبر پر صفائی ستھرائی کا بے انتہا خیال رکھا جائے. تیسرے نمبر پر بہت سارے لوگ ان دنوں میں مسائل پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ہم پہ قرضہ ہے. کیا ہے؟ قرضہ ہے. قرضہ بڑی قاف سے، کہ قربانی ہم دے سکتے کیا؟ تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں، جب آپ کے گھر میں شادی تھی تو آپ نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا تھا تو مجھ سے فون لگا کر پوچھا تھا کیا؟ 1.5 لاکھ کی گاڑی لی قرضہ لے کے تو مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ 1 لاکھ کا آئی فون لیا قرضہ لے کے، کیا لے کے؟ بڑی قاف سے قرضہ لے کے، تو مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ اب 10,000 کا بکرا خرید رہا ہے اور حضرت کیا کر رہے؟ فون کر کے پوچھ رہے حضرت مجھ پہ قرضہ ہے. کیوں بھائی اتنے عبادت سے بھاگنے کی کیوں راستے تلاش کر رہے؟ اللہ نے استطاعت دی ہے تو قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، بعد میں ادا کریں. دنیا بھر کے قرضے سر میں اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، گھر کا قرضہ ہے، گاڑی کا قرضہ ہے، شادی کا قرضہ ہے، اور ایسے ہی ادھر ادھر کا قرضہ لے کر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ قرضہ ہے، یہ بھی ایڈ نہیں کر سکتے. قربانی اللہ کے لیے کر رہے تو کرو، خوش دلی سے کرو. ہاں اگر وہ استطاعت والی کیٹیگری میں اگر نہیں بیٹھتا کہ واقعتاً اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، اور اتنا مالی تجارت بھی نہیں ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے،
اور پھر بھی اگر اس پر قرضہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر قرضہ ہے، تو ایسا بندہ معذور ہے، یہ بندے پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن 1 لاکھ کا فون استعمال کر رہا، 2 لاکھ کی گاڑی استعمال کر رہا، گھر میں ریل پیلے مال دولت ہے، سب کچھ اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، جانور کے 1 لاکھ کا خریدنا ضروری تھوڑی ہے، 1 سال کا بکرا 12-15 ہزار روپے میں مل جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہی مقصد ہے نا۔ لوگ بولیں گے یار کتنی چھوٹی بکری لے کر آیا ہے، لوگوں کو بولنے کے لیے ہم نے جانور خریدا ہی نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جانور خریدا ہی نہیں ہے۔ ابھی چھوٹی لاؤ کہ بڑی لاؤ کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں شریعت کے، تو وہ قربانی جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کسی پر قرضہ ہے اور وہ بندہ مالدار بھی ہے تو یہ بندے کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ چوتھے نمبر پر، ہمارے ملک کے حالات اب درست نہیں ہے، جانور کے ذبح کرتے وقت میں بے انتہا احتیاط کرنی چاہیے کہ فوٹو اور ویڈیوز وغیرہ نہ لے۔ بعض نوجوان یہ غلطی اور پاگل پنا کرتے، فوٹو نکالا، کس کے لیے نکالا بھائی؟ اللہ کو دکھانے کے لیے۔ ابھی فوٹو پارسل کریں گا اوپر کہ بھائی قربانی کا جانور ذبح کیے، اس کا فوٹو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے لینے کے لیے، تو اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ایسا ہے رات کے اندھیرے میں کالی پہاڑی پر کالی چوٹی جب چلتی ہے تو اس کے چلنے کے نشان کو بھی اللہ عرش پر بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے۔ ہمارا اللہ ایسا قدرت والا ہے، تو تمہارے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ نہیں دیکھیں گا؟ اور جس کے لیے عمل کیا ہے اس نے دیکھ لیا، بس ہو گیا۔ پھر یہ فوٹو اور ویڈیو کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ خامخواہ خود بھی تکلیف میں، اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف میں کیوں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور کیوں بعض لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت اور یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ خامخواہ یہ بکرا ہے، اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے ویڈیو نکال رہے ہیں، اس کے فوٹو نکال رہے ہیں، بالکل بھی مت نکالو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حالات ٹھیک نہیں چل رہے، مسلمانوں کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ہوش مندی کے ناخن چبانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مسئلہ، کم قیمت کی بنا پر دوسری جگہ پر قربانی کرنا۔ جیسے اس میں 2 مسائل ہوتے ہیں، ایک کہ ہمارے علاقے میں حالات نہیں ہے، اس کے لیے ہم دوسرے علاقے میں کریں، یا ہمارے علاقے میں جانور کی قیمت بہت زیادہ ہے، وہی جانور دوسرے علاقے میں آدھی قیمت پر مل رہا ہے، تو یہ کرنا بھی جائز ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، مالی عبادت اور بدنی عبادت 2 عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادت میں اتنا ہی کرنا ضروری ہے جتنا کرنے کو کہا ہے۔ کون سی عبادت؟ بدنی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ حج کے اندر بھی یہ بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے۔ تو جو عبادت بدن سے تعلق رکھتی ہے، یہ عبادت میں اتنا ہی کرنا ضروری ہے جتنا کرنے کو کہا ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے تو 4 نہیں پڑھ سکتے آپ، ظہر کی 4 ہے تو آپ 6 نہیں پڑھ سکتے، 30 روزے ہے تو آپ 31-32 نہیں رکھ سکتے۔ عید کے دن روزہ رکھنا پھر بھی حرام، کیونکہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو فوراً عید آتی ہے۔ تو بدنی عبادت میں اتنا ہی کرنا ضروری اور افضل ہے کہ جتنا کرنے کو کہا ہے۔ لیکن جب مالی عبادت کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، اور اسی طرح عقیقے کی بات آتی ہے، اور سفر حج کے اندر خرچہ کرنے کی بات آتی ہے، صدقات اور خیرات کی بات آتی ہے، یہ مالی عبادت ہیں۔ اس کے اندر جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کم قیمت پہ جانور مل رہا دوسری جگہ، اس لیے کر رہے تو یہ جائز ہے، لیکن میں فضیلت والی بات بتا رہا ہوں کہ مالی عبادت میں جتنا زیادہ مال خرچ کرو گے اتنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اتنا اللہ کو کیا ہے۔ 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے تو 2,500 سے اوپر آپ 2.5 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 25,000 بھی دے سکتے ہیں، 4-5 ہزار اس کے اوپر بھی دے سکتے ہیں، یہ اس میں پابندی نہیں ہے، 2,500 سے نیچے نہیں آ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے کا مسئلہ، نابالغ بچے اور مجنون کی طرف سے قربانی کرنا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے گھر میں بچے ہیں، یا میرے گھر میں ایک 8 سال کا بیٹا ہے، کہ میں اس کی طرف سے قربانی کروں۔ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر باپ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی قربانی کر رہا ہے
تو یہ اس کی طرف سے نفلی قربانی مانی جائے گی، واجب نہیں، اس لیے کہ واجب تو ہے ہی نہیں نا، واجب تو ہے ہی نہیں۔ اس کے اندر اور کچھ مسائل ہیں کہ جیسے ایک گھر کے اندر ایک بندہ کمانے والا ہے اور وہی بندہ صاحب نصاب ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، لیکن اس گھر کے اندر اس بندے کا باپ بھی ہے، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، باپ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ بھائی گھر کے بڑے گھر کے چھوٹے پر قربانی کا مسئلہ نہیں رکھا ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اگر عورت بھی ہے تب بھی۔ دیہاتوں میں اگر کوئی یہ مسئلہ ہے چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اس جانور کے چمڑے کو بیچے تو اس کی قیمت کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرے نمبر پہ اسی چمڑے کے عنوان پر آج کل دیکھیں آپ مدارس کے اندر، مدارس جو ہے نا یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے کچھ دشمنان اسلام نے منظم سازش کے تحت چمڑوں کے ریٹ کو گرا دیا ہے۔ انہوں نے جب سروے کیا، جب دیکھا کہ مدارس اکثر و بیشتر چلتے ہیں رمضان کے چندے پر اور قربانی کے چمڑوں پر، سال ایسے ہی گزر جاتا ہے، اس چمڑوں پر پہلے ہم 2007-8 کے وقت میں ایک چمڑا 300-400 روپے میں بکتا تھا اس وقت میں، اور آپ دیکھیں اس کی قیمت اتنی گھٹا دی ہے۔ حالانکہ چمڑا کی قیمت جب گھٹ گئی ہے تو اس سے بننے والی چیزوں کی بھی قیمت کیا ہونی چاہیے تھی، اس کی قیمت تو آسمان کو چھو رہی ہے۔ چمڑے سے بننے، بھائی یہ چمڑے کا ہے، خاص چمڑے کا کہہ کر اس کی قیمت کو دوگنا کیا جا رہا ہے، اور جس سے یہ بنایا جا رہا ہے وہ چمڑا اس کی قیمت کو اتنا گھٹا دیا کہ 15 روپے اور 20 روپے میں خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کو سنبھالنے کا خرچہ، اس کو نمک لگانے کا خرچہ اور اس کو پہنچانے کا خرچہ، یہ جتنا چمڑے کی قیمت ہے اس سے زیادہ بنتا ہے۔ اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، چمڑے اب بیچ نہیں رہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے، اکثر و بیشتر مدارس کے مساجد کے باہر مدرسے والوں نے اپنے نمائندے بٹھا دیے، انشاءاللہ اپنے مسجد کے باہر بھی مدرسے کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ چمڑے ان کے پاس لا کر دیں، اور دینے کے بعد ساتھ میں 300-400 روپے کی مدرسے کے تعاون کی نیت سے پاوتی بھی بنا دیں۔ جب ہم 25-30 ہزار کا بکرا خرید سکتے ہیں تو ہمارے لیے 300-400 روپے کی پاوتی کوئی مشکل چیز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے مسجد کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل جب عید ہوگی تو قربانی کے جانور کے چمڑے عصر کی نماز سے پہلے مسجد کے باہر لا کر دے دیں۔ عصر کی نماز سے پہلے مسجد کے باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس لا کر دے دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ادھر ادھر نہ پھینکے، بدبو آتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جانور کا چمڑا خود استعمال کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو قیمت استعمال نہیں کر سکتے، صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یا تیسرے نمبر پر مدارس کو دے، مسجد کو دینا جائز نہیں ہے، مسجد کے لیے اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ اگر تمہارے قربانی کے گوشت کہ وہ بے ادبی نہیں کرتا ہے، بے احترامی نہیں کرتا ہے، تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت ان مسائل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو جائے، صفیں مکمل کرے اور سنتیں